الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. سورۃ الانبیاء کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا پیغام سنایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ نبی آپ امت کو یوں کہہ دیجئے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہذا تم اسی کی توحید اختیار کرو، اسی کو ایک مانو. کیا تم اب بھی مسلمان نہیں ہوں گے؟ اب بھی اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوں گے؟ اس آیت مبارکہ میں توحید کے فضائل بھی بیان کیے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بھی ہے کہ آپ امت کو یہ بتائیے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. اللہ کو ایک ماننا اس کی ذات و صفات کے اعتبار سے توحید کہلاتا ہے. نہ مسلمان اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر سکتا ہے، نہ اس کی صفات میں شریک کر سکتا ہے. پابند ہے مسلمان اللہ کو ایک مانے اس کی ذات کے اعتبار سے، اللہ کو ایک مانے اس کی صفات کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی تن تنہا ہے، وہ ساری اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہی ذات واحد عبادت کے لائق. زباں اور شہادت کے، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو بس اسی سے لو لگاؤ اور جھکاؤ تو سر اسی کے سامنے جھکاؤ. یہ توحید کا نعرہ ہے. اور توحید میں آدمی جتنا کامل اتنا جو ہے اعمال میں کامل. یہ گزشتہ میں نے بتایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں لکھا ہے اسی کو یہ توحید اور ایمان کی دولت ملی ہے. ورنہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ہی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہونے سے، توحید کے گن گانے سے بالکل محروم ہیں. حالانکہ دنیا کا عہدہ ان کے پاس ہے، دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس ہے، لیکن ایمان اور توحید اور اسلام نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. یوں تو اس قادر و قیوم کی رحمت ہے عام. میں نے گزشتہ بتایا تھا یہ شعر علامہ پرتاپ گری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ یوں تو اس قادر اور قیوم کی رحمت ہے عام، پر مقدر سے ملا کرتا ہے توحید کا جام. ہر ایک کو نہیں ملتا. اور یہ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک یہی سلسلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو اسلام کی دولت سے نوازتے ہیں، اور جسے نہیں چاہتے اس کو اسلام کی دولت نہیں دیتے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں جب خیبر کا واقعہ ہوا، آپ علیہ السلام نے خیبر ایک بہت بڑا قلعہ تھا یہودیوں کا، محاصرہ کیا. تو وہاں ایک یہودی چرواہا تھا. اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا قافلہ اس نے خیبر کو جو ہے گھیرا ہوا ہے، ابھی حملہ بھی کرنے والا ہے. اس نے دل میں سوچا کہ بھئی یہ مسلمان جو اتنے دور سے آئے ہیں اور اتنا سارا اہتمام کر رہے ہیں اور اس طریقے پر جو ہے قلعے کا محاصرہ بھی کیا ہے، یہ ان کا مشن کیا ہے؟
ان کی دعوت کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہے، ذرا اس کی بھی معلومات ہونی چاہیے۔ وہ چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا وہ گیا مسلمانوں کے لشکر میں اور جا کر ایک مسلمان سے پوچھا، بھئی تم جو اسلام کی، ایمان کی دعوت دے رہے ہو تو اس کی حقیقت کیا ہے، ذرا ہمیں بھی سمجھاؤ۔ تو اس مسلمان فوجی نے کہا کہ بھئی دیکھو، ہمارا جو نبی ہے، انہی کے پاس آپ چلے جاؤ، وہ آپ کو جو ہے ساری ڈیٹیلز بتا دیں گے، توحید سمجھا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو ایک چرواہا ہوں، ایک معمولی انسان ہوں، اور آپ یوں کہتے ہو کہ فوج کے سپہ سالار کے پاس جاؤ، قوم کے رہنما کے پاس جاؤ، اور اس کے جو ہے بڑے امیر کے پاس جاؤ۔ میری حیثیت یہ کہاں ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں، میری یہ حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے تصور میں یہ ہے کہ بھئی بڑے امیر کے پاس، بڑے لوگوں کے پاس جو ہے ہم چھوٹے نہیں جا سکتے ہیں، تو ہمارے امیر کے اندر یہ ساری جو ہے برائی ہے ہی نہیں۔ ہمارے امیر کی جو ہے مجلس کے اندر حاکم بھی برابر ہے، محکوم بھی برابر ہے، غریب بھی برابر ہے، امیر بھی برابر ہے۔ ہمارے مجلس میں کالا بھی برابر ہے، گورا بھی برابر ہے۔ وہاں اعتدال ہے، وہاں اس طرح کی کوئی امتیاز اور تفریق نہیں ہے، بالکل بے فکر رہے۔ ٹھیک ہے، اپنے امیر کے پاس لے جائیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس چرواہے کو لے جایا گیا، جس کا نام تاریخ میں اسود راعی بتایا جاتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اس کو لایا گیا ڈرتے ہوئے، اس نے توحید کی بات پوچھی کہ آپ جس مشن کو لے کر آئے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، وہ دعوت کیا ہے، آپ مجھے ذرا سمجھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی مختصر سی تعریف اسے سمجھائی، اللہ کا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی جو جو صفات ہیں ان صفات کو اس کو سمجھایا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے۔ اس طرح کی جو ہے توحید کی بات اور اللہ سے ہونے کی بات اس کو سمجھائی، اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس تمہارے لائے ہوئے دین کو اور اس توحید کو اگر میں قبول کر لیتا ہوں تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تمہارے لیے وہی ہے جو ایک عام مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق آپ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ہماری دعوت کو قبول کر لیا، ہم آپ کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اور پھر آپ کو وہ حقوق جو اسلامی حقوق ہیں وہ سارے آپ کو ملیں گے۔ اور نمبر 2 پر آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جنت کا وعدہ میں لسان نبوت سے تم کو دے رہا ہوں کہ اللہ تم کو جنت دیں گے۔ اس نے کہا کہ بھئی میں آپ کے جو ہے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط لگا رہا ہوں۔ بھئی شرط کیا ہے؟ کہ بھئی میرا جو یہ چہرہ ہے نا بہت ہی سیاہ ہے، میرے کپڑے بھی جو ہے بدبودار ہیں، اور تم یوں کہتے ہو کہ ہم گلے سے لگائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل لگائیں گے۔ ہمارے یہاں ظاہر کا اعتبار نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو باطن کا اعتبار ہوتا ہے۔ جب تم کلمہ پڑھ لو گے نا تو تمہاری باطنی کیفیت پاک ہو جائے گی، تو پھر یہ میری سیاہی کیا روشنی سے بدل جائے گی، میری یہ بدبو خوشبو سے بدل جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر تمہارے اس سیاہی کو روشنی سے اور بدبو کو خوشبو سے بدلنے کا میں وعدہ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن ہاں اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ بھئی تمہارے مرنے کے بعد، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے یہ جو چہرے کی سیاہی ہے اور تمہارے چہرے کی جو یہ کالا پن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گورے پن سے اور روشنی سے بدل دیں گے، تمہاری بدبو کو خوشبو سے اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک، تو پھر تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب میرے اوپر کیا کیا فرائض عائد ہوتے ہیں ذرا مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ابھی جس حالات میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی کوئی نماز کا موقع نہیں ہے،
کہ میں آپ کو نماز کا حکم دوں، ابھی کوئی جو ہے روزے کا مہینہ نہیں ہے کہ میں آپ کو روزے کا حکم دوں، ابھی آپ کو حج کرنے کا جانے کا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو حج کی تلقین کروں، تو ابھی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، اور نہ آپ کے اوپر ابھی زکوٰۃ ہے، بیکاز کہ آپ ویسے ہی چرواہے غریب آدمی ہیں، تو زکوٰۃ بھی آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن فی الحال آپ کو جو فریضہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے فوری طور پر عائد ہوتا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، کہ جس مشن کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، تو آپ کو اگر اس جو ہے ابھی آپ کے لیے یہ فرض ہے کہ آپ یہودیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ابھی تمہیں لڑنا ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دی ہیں، مسلمانوں کو بہت ایذائیں دی ہیں، مسلمانوں کے بہت اچھے اچھے بنے ہوئے پلاننگ کو انہوں نے ختم کیا ہے، اس لیے میرے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کے ساتھ لڑا جائے، جہاد کیا جائے۔ تو ابھی یہ فرض ہے کہ آپ ان کے ساتھ جہاد کریں کہ اچھا میں جو ہے جہاد کے لیے تیار ہوں، جہاد میں مجھے کیا ملے گا؟ اگر تم جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو جنت ملے گی، زندہ آ گئے تو جو ہے نا بھائی، مجاہد تو اگر جو ہے جیتتا ہے، فتح پاتا ہے تو غازی کہلاتا ہے، شہید ہوتا ہے تو شہید کہلاتا ہے، انتقال ہو گیا شہید کہلائے، اس کے تو دونوں ہاتھ میں نیکیاں ہی نیکیاں ہے۔ تو لہٰذا وہ یہ کہہ کر جہاد میں شریک ہو گیا، بڑے زور و شور سے، اپنے جو بکریاں تھی، حدیث میں آتا ہے جو بکریاں، وہ ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا کسی کی، تو خیبر کی طرف اس نے بکریوں کو ہانک دیا جہاں اس کی جانا تھا، کیونکہ بکریاں جب عادی ہو جاتی ہے نا جہاں سے آتی ہے، پھر اس کو ایک طرف ہانک دو تو وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے، تو اس نے اس کو ہانکا کہ یہ اپنے مالک کے پاس پہنچ جائے گی اور میں اپنے مالک کی رضا میں جہاد کرنے کے لیے نکل جا۔ وہ نکل گیا۔ جب غزوہ خیبر مکمل ہوا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہیدوں کا معائنہ کیا جو مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، بہت سارے شہید ہوئے تھے، ان میں سے ایک شخص یہ بھی تھا، اسود رائی بھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش مبارک دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اسود رائی ہے، میں خود اپنی نبوت والی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنت میں کھیل رہا ہے، اس کی سیاہی کو اللہ نے روشنی سے بدل دیا ہے، اللہ نے اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا یہ ایک واحد شخص ہے، مسلمان ہے، کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، اس نے بلکہ اس کے علاوہ دیگر کوئی عبادت اس نے انجام نہیں دی، اور یہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ توحید، کلمہ پڑھ لینا انسان کا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جو ہے جو جہنم کا مستحق تھا جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تھوڑی سی تبدیلی دیکھو تو کیا بھئی یہ کیا ایک جادو ہے، منتر ہے، کیا ہے بھئی؟ کلمہ پڑھ لینے سے اتنا بڑا انقلاب؟ تو کہ ہاں، آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ کلمہ جو ہے نا گویا پڑھ لینا، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا ایگریمنٹ ہے۔ جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، گویا وہ اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے اور ایگریمنٹ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اب میری زندگی جہاں تک ہے، موت تک میں اللہ کے حکم کی پیروی کروں گا، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا، اور وہ سارے احکام محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاروں گا۔ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یہ ایگریمنٹ ایک ایسا زبردست انقلاب پیدا کرتا ہے کہ جو چند منٹوں پہلے کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا، جو چند منٹوں پہلے اللہ کا مبغوث تھا اب اللہ کا محبوب بن گیا، جو چند منٹوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق تھا اور رحمت کا مستحق بن گیا، جہنمی تھا جنتی بن گیا۔ یہ انقلاب ایک توحید کی وجہ سے ہوا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ اس لیے توحید ایک بہت زبردست شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی ایک طاقت ہے، اور یہ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ گویا یہ ایک دین اگر جو ہے کلمہ جو ہے اسلام
یہ توحید لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ جہاں آنکھ ہے تو توحید جو ہے اس کی بصارت ہے، دین جہاں آنکھ ہے تو توحید یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اس کی بصارت ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایگریمنٹ ہے، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اگر عمل نہیں کیا ہے تو بہرحال کلمے کی بدولت جنت میں تو ہم جائیں گے ہی، یہ تو بالکل یقینی ہے، لیکن اگر اسلام قبول نہیں کیا تو پھر جہنم کے مستحق بھی بن سکتے ہیں، ہے نا، جہنم کے مستحق بھی۔ اس لیے توحید شریعت اسلامیہ کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ توحید کی کمی تھی، اسی وجہ سے تو کفار قریش کتنے بڑے بڑے عمل کرتے تھے لیکن قبول نہیں۔ بھائی جب تک آدمی کلمہ نہ پڑھے، دنیا کا کوئی بھی عمل کرے، دین کا کوئی بھی عمل کرے، لیکن دل سے خدا کو ایک ماننے کا یقین نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول بھی نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اسی لیے عمرو بن لحی ایک زمانے میں یعنی کافر تھا لیکن تھا بڑا سخی۔ حج کا جو زمانہ آتا تھا 10,000 اونٹوں کو ذبح کرتا تھا، 10,000 اونٹ ذبح کرتا تھا، 10,000 غریبوں کو جو ہے وہ کپڑے پہناتا تھا اور بہت ساری سخاوتیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ وہ عمرو بن لحی کی اتنی ساری سخاوتیں ہیں، کیا اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ ایمان نہیں تھا، اور ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول بھی نہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے کافر تھے، وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ میں نے زمانے جاہلیت میں، زمانے کفر میں بہت سارے نیک عمل کیے۔ وہ بھی 1,000 اونٹ ذبح کرتے تھے، 1,000 غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، کپڑا پہناتے تھے، تو یہ ساری خیر جو میں نے زمانے جاہلیت میں کی، تو کیا اب میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، وہ سارا ثواب مجھے ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت والی زبان سے عجیب عجیب کلام فرماتے تھے، اور بہت اچھا جواب اللہ کے نبی نے دیا، حکیم آپ نے جو خیر کی ہے اور جو مخلوق خدا کے اوپر آپ نے سخاوتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اسلام کی دولت دی، اسلمت علی ما اسلفت من الخیر، یہ اسلام کی دولت ہی تمہاری وہ خیر اور وہ سخاوتوں کا جو ہے پھل ہے جو اللہ نے تم کو اسلام کی صورت میں دے دیا۔ کلمے کی جو آپ کو جو ہے توفیق ہوئی اور ایمان جو ہے آپ نے قبول کیا ہے، توحید جو آپ نے اپنے اندر پیدا کر دی ہے، یہی جو ہے تمہارے گزشتہ خیرات کا نتیجہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کیا ثواب دیں گے بھائی، کہ آپ کو جنت، جہنم سے زیادہ جنت کا مستحق بنا دیا۔ اس لیے بزرگوں، شریعت اسلامیہ کے اندر توحید کی بہت بڑی اہمیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دی ہے۔ اس نے کہا کہ توحید کی 2 قسمیں ہیں، ایک توحید اعتقادی ہے، ایک توحید عملی ہے۔ توحید اعتقادی تو یہی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی صفات کے ساتھ اس کو تنہا سمجھنا، سارے اختیارات اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، یہ تو ہوا توحید اعتقادی۔ اس کے علاوہ کسی کو کارساز نہیں، کسی کو حاجت روا نہیں، کسی کو مشکل کشا نہیں، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا جب تک مسبب الاسباب کی اجازت نہ ہو۔ یہ توحید اعتقادی ہے۔ اور توحید عملی، کہ توحید عملی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو احکامات اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہ توحید عملی ہے۔ یہ دونوں توحید کا اختیار کرنا نجات کے لیے ضروری ہے، جنت کے داخلے کے لیے ضروری ہے۔ آدمی صرف جو ہے کلمہ پڑھ لے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے اور عمل کچھ بھی نہ کرے تو بھئی وہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے اور وہ الگ بات ہے، ورنہ سنت خداوندی تو یہ ہے کہ عمل پر اور احکامات خداوندی کی بجاوری پر اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات دیتے ہیں، جنت دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام پہنچایا کہ قل، اے نبی آپ کہو، انما یوحا، مجھے وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کیا تم
ابھی بھی مسلمان نہیں ہوتے. دیکھو توحید کا جو تذکرہ کیا اور پھر مسلمان ہونے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اقرار کروا رہے ہیں کہ صرف جو ہے توحید کو ماننا ہی ضروری نہیں ہے جب تک کہ تم اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ. کیونکہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ایمان اقرار کرنے کا نام ہے اور اسلام جو ہے جوارح اعمال کا نام ہے. اعمال کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. اگر اعمال ہماری شریعت کے خلاف اور اسلامیات کے احکامات کے خلاف ہے تو پھر جو ہے اس کا بھگتان ہمیں قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا. اس لیے بزرگوں مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے توحید بھی عطا فرمائی ہے, اعمال کا ماحول بھی عطا فرمایا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم کمی اختیار کریں گے اور اس طرح جو ہے زندگی اعمال کے بغیر گزاریں گے تو پھر جو ہے آدمی پچھتائے گا. کب؟ مرنے کے بعد. مرے گا پھر کہے گا رب ارجعون, اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے دنیا میں. بھئی کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, تاکہ میں نیک عمل کروں. لیکن اس وقت کا پچھتانا, اس وقت کا اس طرح درخواست کرنا کوئی فائدہ نہیں کرے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نہیں, اب تو معاملہ ختم ہو گیا. زندگی ہمیں ایک مرتبہ دیتے ہیں اعمال کے لیے, اس کو کل اگر کی ہے تو پھر تم نے اپنا فائدہ کر لیا اور نہیں کیے تو نقصان کیا. اب جو ہے تمنا کر رہا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. اس لیے مفسرین نے کہا دیکھو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس کر دے. کیوں واپس کر دے؟ اس لیے کہ تاکہ میں جا کے دکان کھولوں؟ نہیں, لعلی اعمل صالحا, میں نیک عمل کر لوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے انہا کلمۃ هو قائلها, یہ ایک بکواس ہے جو بکے جا رہا ہے. بھائی کوئی نہیں, چلو اس کی بات کو جانے دو, اب کوئی موقع نہیں ملے گا, کوئی موقع نہیں. ہم نے بہت موقع دیا, بہت زندگی دی, لیکن وہ جو ہے اس زندگی کے اوقات کو اعمال میں لگایا ہی نہیں, وصول ہی نہیں کیا ہے. اب پچھتانا بیکار ہے. اس لیے بزرگوں اللہ تعالیٰ نے جو اوقات دیے ہیں اس کو ہم اعمال سے وصول کریں, ورنہ خود ہمارا اپنا نقصان ہم خود کر رہے ہیں. قرآن میں وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے, وہ تو خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. اعمال نہ کر کے, گناہ کر کے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس لیے توحید اور اس کے ساتھ عمل صالح یہ ایک جوڑ ہے جو انسان کو بل بہلا میں اللہ کا قرب بھی دلاتا ہے, جنت بھی دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل کے ذریعے سے, توحید کے ذریعے سے, اعمال صالحہ کے ذریعے سے آدمی کو جو ہے مقام قرب جو ہے عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَعْذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ, اگر یہ روگردانی کرتے ہیں, توحید کا ہم نے پیغام سنانے کا آپ کو حکم دیا ہے اور مسلمان ہونے کا اقرار ہم ان سے کروا رہے, اس کے باوجود بھی نہیں مانتے, کوئی حرج نہیں. فَقُلْ أَعْذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ, آپ کہو کہ بھئی میں نے تو تم کو برابر سب کچھ جو ہے بتا دیا, خبردار کر دیا. اگر تم نہیں مانتے ہو وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, اب مجھے نہیں معلوم کہ قیامت قریب ہے کہ دور ہے. جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے وہ دور ہے کہ قریب ہے اس کا مجھے معلوم نہیں ہے. اب جو ہے تم اس کو اختیار نہیں کرتے ہو تو تم اپنا نقصان کرتے ہو. اب قیامت کتنی قریب ہے کتنی دور ہے اس کے جو ہے ساری تفصیلات میں نے آپ کو جو ہے بتائی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اتوار کو جو ہے تفصیل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل, وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم اجعلنا من الراشدین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. مولا من بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ توحید اور ایمان کی دولت سے
اے اللہ تو نے جو ہمیں نوازا ہے اے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اور اس کے جو تقاضے ہیں اعمال صالحہ کے اے اللہ وہ سارے اعمال کرنے ہمارے لیے آسان فرما، ہمیں اس اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو اے اللہ دیندار بنا، نیک بنا، اے اللہ تیرے مقبول بندوں میں شامل فرما، تیرے محبوب بندوں میں شامل فرما، اے اللہ تیرے نافرمان بندوں سے، اور اے اللہ تیرے وہ بندے جو تیرے احکامات سے دور ہیں اے اللہ ان سے اے اللہ ہمیں دور فرما، اور اے اللہ ایسی صفات سے ہماری حفاظت فرما، ایسے کرتوتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایسے کرتوتوں سے ہماری حفاظت فرما جس سے تیرا غضب نازل ہوتا ہے، جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اے اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، تیری رحمت متوجہ ہوتی ہے، اے اللہ پوری دنیا میں وبا اور بلا جو پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم فرما، عافیت کا ماحول قائم فرما، اے اللہ ایک ایک فرد کو جو یہاں پر بیٹھا ہے اور وہ ساری بہنیں مائیں جو اپنے گھروں میں اے اللہ اہتمام سے درس قرآن کو سنتی ہے ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ جائز مقاصد کو پورا فرما، اور اے اللہ دین کے سننے کے جو فضائل اے اللہ مجلس میں بیٹھنے کے پیارے نبی نے بتائے ہیں اے اللہ ان تمام فضائل کا ہم تمام کو مستحق بنا، اور اے اللہ وہ سارے فضائل اے اللہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔